الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس زندگی کی نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے، اس زندگی کی ایک بڑی عجیب حقیقت ہے، اور بعض دفعہ ایک مسلمان بہت ساری باتوں پر ایمان اور یقین رکھنے کے باوجود بھی اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا. اس لیے بہت سارے اعمال، بہت سارے خیر کے کام، بہت ساری اللہ کی رضامندی والے اعمال کرنے کے باوجود بھی ایسے حالات اس کلمہ گو مسلمان پر، اس نیک بندے پر آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس بندے کو ایک تکلیف محسوس ہوتی، ایک دکھ محسوس ہوتا ہے، ایک غم آ جاتا ہے اس میں. حالانکہ یہ صاحب اعمال مسلمان ہوتا ہے، بدعمل نہیں، فرما بردار ہوتا ہے، کوئی کھلی اور بڑی نافرمانی بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی ایسے مسلمان پر حالات آ جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض دفعہ ایمان کی نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایمان تو ہے لیکن زندگی نافرمانیوں کا مجموعہ اور ذخیرہ ہوتی ہے، لیکن وہ پریشانیاں اس کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے جو بتایا گیا، مجھے جو سنایا گیا، جو وعدے کیے گئے،
کیا وہ سچے نہیں تھے؟ عرض کرنے کا مقصد میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ آج ہم ایمانی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت کو سمجھنے میں غلطی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک نبی گزرے۔ بڑی عجیب روایت ہے۔ ایک نبی گزرے اور ایک دن یہ دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ بطور عبرت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر صحابہ کو پچھلی امتوں کے انبیاء کے حالات و واقعات بیان فرماتے۔ یہ نبی دریا کے کنارے سے گزرے تو کیا دیکھا کہ دو لوگ بیٹھے ہیں، دو افراد فاصلے پر۔ ان میں سے ایک نے جال ڈالا ہوا ہے مچھلی کو پکڑنے کے لیے۔ جب اللہ کے یہ پیغمبر اس پہلے بندے کے قریب سے گزرے تو کیا سنا کہ اس بندے نے وہ جال اور وہ دام ڈالتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ وہ جال ڈال دی۔ اللہ کے یہ پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ کافی انتظار کے بعد اس بندے نے جب اس جال کو کھینچا تو دیکھا کہ اس کے جال میں ایک مچھلی پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے وہ مچھلی لی اور اس کو نکال لیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر آگے گئے، وہ جو دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی جال ڈالا ہوا۔ جب یہ جال پھینکنے لگا تو اس نے زبان سے کیا کہا کہ میں شیطان ابلیس کے نام سے اپنا یہ جال ڈالتا ہوں کہ اس میں مچھلیاں آ جائیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ پہلے والے بندے نے کس کا نام لیا؟ اللہ تعالیٰ کو، صاحب ایمان تھا۔ دوسرا والا بندہ شیطان ابلیس کا نام لے رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے والے نے جب جال ڈالا پھر پیغمبر انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ جی اب کیا ہوتا ہے۔ تو کیا دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے وہ جال کھینچا تو اس کافر کا، اس شیطان کے نام پہ جال ڈالنے والے کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ حیران ہو گئے، اس لیے کہ پہلا بندہ اللہ کے نام کے ساتھ جال ڈال رہا ہے۔ اور ہر صاحب ایمان کسی بھی عمل میں جب بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو مقصد کیا ہے دوستو؟ کہ میرے اس عمل میں برکت ہو جائے، میرا یہ معاملہ بخیر ہو جائے۔ تو وہ بندہ جو پکا مومن تھا، اللہ کے نام کے ساتھ عمل کیا، اس کے جال میں ایک مچھلی ہے۔ اور جو بندہ پکا مشرک ہے، ابلیس شیطان کا نام لے رہا ہے، اس کا جال مچھلیوں سے بھرپور آیا۔ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن تھے چونکہ اللہ کے نبی، تو فوراً اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے عرض کی کہ اللہ یہ ماجرا میری سمجھ میں نہیں آئے، ہم تو آپ کی طرف سے دنیا میں اسی کام پہ مأمور ہیں، ہم لوگوں کو یہی راستہ دکھاتے ہیں کہ جو بھی عمل ہو اس کائنات کے حقیقی بادشاہ اللہ کا نام لیا کر، اس میں برکت ہو جائے گی۔
اس میں خیر ہو جائے گی. لیکن یہاں معاملہ تو یہ نظر آیا کہ جس بندے نے آپ کا نام لیا، اتنے طویل انتظار کے بعد اس کے جال میں ایک مچھلی ہے، اور جس نے آپ کے نام کے جگہ شرک کیا، شیطان ابلیس کا نام لیا، اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ کو عین الیقین دکھاتا ہوں. عین الیقین. اس فرشتے کو حکم ہوا جو جنت اور جہنم کے امور پر مامور ہے کہ میرے اس پیغمبر پر آخرت کے احوال منکشف کر دو، کھول دو. پہلے بندے کی حالت کھولی گئی جس کے جال میں ایک مچھلی آئی، جو صاحب ایمان تھا. اس کے آخرت کا ٹھکانہ دکھایا گیا تو اس کے پاس جو اللہ کی نعمتیں تھیں، جنت کے محلات اور مقامات تھے، تو اللہ کے یہ پیغمبر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس بندے کی آخرت میں اتنی بڑی شان ہے. پھر حکم ہوا اب دوسرے بندے کی حالت کو کھولا جائے. جب اس کی حالت کو کھولا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ایسی جگہ پر اور ایسا عبرتناک تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے وہ پیغمبر اس بندے کا وہ ٹھکانہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ یا اللہ اس کے ساتھ اتنی سختی کا معاملہ ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے پیغمبر، دنیا کے احوال کو دیکھ کر ہمارے ہاں فیصلے نہیں ہوتے. ہم نے تو آخرت کھولی نہیں، اپنے مقربین پر ہم دنیا کھولتے نہیں. اس لیے اس بات میں کبھی اپنے آپ کو پریشان مت کرو. یہ واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان فرمایا کہ دیکھیں پچھلی امتوں میں ایک نبی گزرے اور ان کے سامنے یہ احوال پیش آئے. کتاب الزہد میں علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا. اس سے میرے عزیزو دوستو بزرگوں ہمارے لیے عبرت کا ایک بہت بڑا باب اور بہت بڑا سبق واضح ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ آج ہمیں بہت ساری باتیں سمجھنے میں مشکلات پیش آ رہی، اس لیے کہ آج انسان اپنی محنت کو، اپنے اعمال کو، اپنی دعاؤں کو، اپنے ذکر و اذکار کو، اپنی تسبیحات کو، اپنے وظائف کو، اپنے انفاق صدقہ اور خیرات کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ بھئی کام تو نہیں ہوا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کے بالمقابل میں اپنے ایک دوسرے ساتھی سے اپنی ججمنٹ کرنے لگ جاتا ہوں، کمپیر کرنے لگ جاتا ہوں. کہتا ہوں اس نے نہ نماز پڑھی، نہ مسجد میں نظر آیا، نہ کوئی کار خیر کرتا ہے، بد اخلاق بھی ہے، بد سلوک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ ہے اس کے پاس دنیا کا. یہ کیا معاملہ ہے؟ بات سمجھ گئے دوستو؟ آج یہ پریشانی بہت بڑے طبقے کو لگی ہوئی ہے اور لگ جاتی ہے کہ اللہ سے اتنے مانگنے والے کو، جس نے ہاتھ اٹھانے میں آدھا 1 گھنٹہ لگا دیا، اللہ سے مانگتا رہا، روتا رہا، وظائف اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا رہا، لیکن کام نہیں بن رہا. جس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کو بیٹھے بیٹھائے ساری چیزیں مل رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک نے اس بات کو واضح فرما دیا. اگر اس واقعے پر ہم غور کریں تو اس میں ہمارے لیے عبرت کی 3 بڑی اہم باتیں ہیں دوستو.
3 باتیں، کم از کم 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات محدثین نے یہاں نقل کی کہ اللہ پاک کے پاکیزہ ذکر میں، اللہ کے بابرکت نام میں، اللہ کو یاد کرنے میں خیر اور برکت 100% یقینی، لیکن اس خیر اور برکت کی وجہ سے آپ پہ دنیا کھل جائے یہ ضروری نہیں، یا اس کی وجہ سے آپ کے دنیا کے معاملات حل ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ یہ ایک نقطے کی بات سمجھیں دوستو۔ آج ہم اپنے کسی کام کے لیے بزرگوں سے، اللہ والوں سے کوئی وظیفہ لے لیتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں بھئی آپ فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھ لیں، آپ یا لطیفو پڑھ لیں، یا سلامو پڑھ لیں، یا رزاقو پڑھ لیں، مختلف وظائف ہوتے ہیں، 1100 دفعہ پڑھ لیں، 1400 مرتبہ پڑھ لیں، بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اب یہ بندہ اس پہ پابندی سے عمل شروع کر دیتا ہے، 11 دن گزرتے ہیں، 21 دن گزرتے ہیں، حضرت وہ آپ نے وظیفہ دیا تھا وہ کام نہیں ہوا۔ یہاں علماء نے بات لکھی، پہلی بات، کبھی بھی ایک صاحب ایمان کو یہ ذہن نہیں بنانا کہ اللہ کے مبارک نام کی وجہ سے میرے دنیا کے معاملات حل ہوں۔ اصل انعام اس مبارک ذکر کا، بسم اللہ کا، اللہ اللہ کا، یا لطیفوں کا، یا سلاموں کا، یا رزاقو، جتنے بھی اللہ کے اسماء حسنی ہیں، جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں، جتنے بھی مجرب وظائف ہیں، یاد رکھیں ایک اصولی بات آج کی مجلس سے لے کر جائیں اور گھر والوں کی بھی اصلاح کریں کہ یہ سارے معمولات مسنونہ ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اصل انعام تو مومن کو کہاں ملے گا؟ جی آخرت میں ملے گا۔ اصل انعام تو جنت کا ہے، اصل خوشی تو وہاں کی ہے، اصل راحت تو وہاں کی ہے۔ ہاں علماء نے لکھا کہ اس کی برکت سے دنیا کے مسئلے کا حل ہونا، جملے پہ غور کیجئے گا، اس کی برکت سے دنیا کے مسئلے کا حل ہونا اللہ کی طرف سے ایک اضافی انعام ہوگا، اضافی عنوان، لیکن اصل انعام نہیں۔ اصل انعام وہی ہے جو آخرت کا ہے دوستو۔ تو ہم اس لیے اگر سارا زور لگا دیں اور ایک بندہ کہے جی میں نے تو نفلیں اس لیے مانی تھی کہ میری دکان چل جائے، میں نے تو یہ وظیفہ اللہ کا مبارک نام 1000 مرتبہ اسی لیے لیا تاکہ میرے رزق میں دنیا کے اندر برکت ہو جائے، وہ تو نہیں ہو رہی۔ اس غلطی کی اصلاح بہت ضروری ہے دوستو۔ یہ مبارک اور پاکیزہ نام دنیا کی ترقی کے لیے کبھی نہیں ہے، نہ دنیا کو بنانے کے لیے دیے گئے۔ اصل مقصود اور اصل انعام اور اصل مقام اور مرتبہ وہ تو اللہ پاک آخرت میں دکھا دیں گے کہ بندے دنیا میں جو کچھ کیا، جتنا پڑھا، اس زبان کو میرے مبارک نام سے معطر کیا، آ جاؤ اپنے انعامات کو، محلات کو، جنت کے مراتب کو دیکھ لو۔ اصل تو یہ، لیکن آج ہم سے غلطی یہاں لگ جاتی ہے دوستوں۔ اس لیے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، عجیب بات فرما گئے دوستو۔ فرماتے ہیں تو بندگی بگدایا بشرط مزد مکن، تو بندگی بگدایا بشرط مزد مکن، کہ خواجہ خود روش بند پروری دارت۔ اللہ والوں کی سوچ دیکھیں، فرمایا اللہ کی عبادت اللہ سے مزدوری لینے کے لیے مت کرو،
اللہ کی عبادت اللہ سے مزدوری لینے کے لیے مت کرو. میں کہوں بھائی جی میں جمعے کی نماز چونکہ پابندی سے پڑھتا ہوں, وقت سے پہلے آتا ہوں, صف اول میں بیٹھتا ہوں, اب میرے مسئلے حل ہونے چاہیے. ہم تو یہ بولتے ہیں نا, میں تو روز تہجد پڑھتا ہوں, اب میری دکان میں برکت ہونی چاہیے. تو کیا مطلب ہے؟ ہم یہ اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اس کی اجرت مزدوری دنیا میں دے دے. تو بندگی بگدایا بشرط مزد مکن. فرمایا اللہ کی بندگی اس لیے مت کرو کہ تمہیں اللہ اس کی مزدوری اس دنیا میں دے دے. کہ خواجہ خود روش بند پروری دارت. اللہ پاک خود جانتے ہیں کہ مجھے اپنے اس بندے کو, اپنے اس مزدور کو اجرت کتنی دینی ہے اور کہاں دینی. یہ ہم اللہ کو سمجھائیں کہ اللہ مجھے دنیا میں نہیں مل پا رہا. اللہ کے علم میں ہے, اللہ ہماری حقیقتوں سے واقف ہے, قلوب کے احوال سے اور نیتوں سے واقف ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں, ہم اگر آج نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں, ذکر تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں, صدقہ انفاق کا اہتمام کرتے ہیں, تقوی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں, تو اس یقین کے ساتھ ہو کہ ان سارے اعمال کا انعام اور بدلہ مجھے اللہ کہاں دیں گے؟ آخرت میں دیں گے. اصل تو وہ ہے. ہاں دنیا میں بھی اللہ پاک اتنی قدردان ذات ہے کہ اپنے اس بندے کو چھوڑتے نہیں ہیں, محروم نہیں فرماتے. دنیا بھی کبھی کھول دیتے ہیں, دنیا بھی دے دیتے ہیں اس کو, لیکن صرف اس نیت کے ساتھ اعمال کرنا یا وظائف پڑھنا کہ بس مجھے دنیا مل جائے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں, من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. فرمایا جو بندہ کوئی عمل کر کے ہم سے صرف دنیا کا طلبگار ہے کہ مجھے دنیا مل جائے, میری اس مسئلے کا حل نکل آئے, یہ کام بن جائے, یہ کام ہو جائے, یہ ہو جائے, تو فرمایا اس بندے کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے؟ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. ہم اس کو اس کی نیت اور سوچ اور ارادے کی وجہ سے اس عمل کا کچھ بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں. وہ بھی شرط لگائی کہ اگر میں دینا چاہوں تو میں دے دیتا ہوں اس کو دنیا میں, لیکن پھر کیا ہوگا؟ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. اتنا بڑا عمل, اللہ کا اتنا بڑا اونچا عالیشان نام اور مقصد ذلیل دنیا. تو اللہ فرماتے جاؤ دنیا دے دی, اب آخرت میں جب یہ بندہ آئے گا فرمایا اس کے لیے جہنم تیار ہوگی, اس میں ذلیل ہو کے داخل ہو جائے. اور ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. اور جس نے نیک عمل کیا, ارادہ آخرت کا کیا, اے اللہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ آخرت میں مجھ سے راضی ہو جائے, آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے, اور اس کے لیے کوشش کرتا رہا. اللہ فرماتے کان سعیہم مشکورا. اس مومن بندے کی کوششیں بڑی قابل قدر ہیں, ہم اس کا بڑا اکرام کریں. اس لیے پہلے تو اس مسئلے میں ذہن کی اصلاح کریں دوستو. ہم غلطی کی طرف جا رہے ہیں. بہت سارے مسلمان بول جاتے ہیں, بول دیتے ہیں وہ کہ ہم نے اتنے دن تک یہ عمل کیا, میرا کام نہیں ہوا. ارے اللہ کے بندے, اللہ کا یہ مبارک نام, قرآن کی یہ مبارک سورت اس دنیا کے معاملات حل کرنے کے لیے تھوڑی ہے. اس سے اصل تو آخرت کی زندگی بنانی ہے. ہاں اللہ پاک کرم فرمائیں گے,
بطور اضافی انعام کے اس مسئلے کو بھی حل کر دیں گے. لیکن حل نہیں ہوا تو پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ ضائع نہیں گیا. سمجھ میں آ گیا ایک بات. دوسرا سبق جو اس روایت سے ملتا ہے، جو روایت میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو واقعہ عرض کیا، محدثین فرماتے ہیں اس سے دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ ایک مومن مسلمان کو کبھی بھی یہ بات نہ سوچنی چاہیے نہ کہنی چاہیے کہ یہ بندہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی پریشان کیوں. آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ اتنا نیک ہے اگر یہ اتنا واقعی ایسا ہے اور ایسا ہے تو اس پر اولاد کی پریشانی کیوں ہے، اس پر بچوں کی پریشانی کیوں ہے، اس پر کاروبار کی پریشانی کیوں ہے، اس پر بیماری کی پریشانی کیوں ہے. مقصد ہمارے نزدیک مدار اور معیار یہ ہے کہ اللہ کی محبوبیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دنیا کے معاملات 100% صحیح چل رہے ہوں. ایسا نہیں، یہ معیار نہیں ہے، اللہ کے ہاں معیار نہیں، ہمارے ذہنوں کے بنائے ہوئے معیار ہے دوست. اس لیے اللہ کے محبوب بندوں پر، مقبول بندوں پر، مقرب بندوں پر حالات زیادہ ہوتے ہیں. وہ پریشانیوں میں زیادہ نظر آئیں گے آپ کو، ان کو اللہ زیادہ آزماتے ہیں، ان پر آزمائشیں زیادہ آ جاتی. سمجھ گئے؟ اور تیسری اہم بات جو اس روایت سے سمجھ میں آتی، محدثین فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر دنیا میں اپنے کسی جائز مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگے، ہمیں تو حکم ہے نا کہ بھئی جو بھی چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھانے ہیں، فریاد اللہ سے کرنی ہے، پکارنا اللہ کو ہے. ہمیں تو بتایا یہ گیا ساری زندگی. تو ایک بندہ اگر اس پر عامل ہو جائے اور وہ اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، دعا کرتا ہو، وظائف پڑھتا ہو، مسنون اعمال کا اہتمام کرتا ہو، راتوں کو اٹھ کر روتا ہو، اور پھر بھی اس کو لگے کہ ظاہری طور پہ اس کا یہ کام بن نہیں پا رہا، جو جہاں پھنسا ہوا تھا وہیں کا وہی پھنسا ہوا ہے، یہ بڑی آزمائش کا موقع ہوتا ہے دوستو. اس میں بہت سارے پیر قدم ڈگمگا جاتے ہیں، خاص طور پہ مستورات، وہ کمزور ہے زیادہ، اور خاص طور پہ ہمارا وہ طبقہ جو ماحول سے کٹا ہوا ہے. جب وہ اس صورتحال کو دیکھتا ہے تو دل میں شیطان کیفیت ڈال دیتا ہے کہ بھئی یہ جو سارے وعدے اور وعیدیں آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اس کی نعوذ باللہ کوئی حقیقت نہیں. وہ ایمان اندر کا کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے محدثین نے فرمایا ایک بندہ اپنے جائز مسئلے کے حل کے لیے اللہ سے دعاؤں کا اہتمام اور اعمال کا اہتمام کر رہا ہو اور پھر بھی ظاہری طور پہ اس کا مسئلہ حل نہ ہو، تو اس بات کا استحضار کر لے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا وعدہ فرمایا کہ میرے جس امتی نے دنیا میں جو دعا مانگی اور وہ دعا اسی شکل میں قبول نہ ہوئی تو اس دعا کو اللہ پاک آخرت کے انعام کے لیے محفوظ فرما لے. ہم تسلی رکھیں، ٹھیک ہے بھائی مجھے وہ چیز اس طرح نہیں ملی، ٹھیک ہے میرا وہ کام اسی طرح حل نہیں ہوا، لیکن مجھے میرے پیغمبر بتا کے گئے ہیں، لہٰذا لازماً میری یہ دعا آخرت کے لیے محفوظ ہو گئی، اب تو اس کا انعام مجھے آخرت میں ملے گا. آخرت کی نعمتوں کا استحضار کریں دوستو، آخرت میں جنت کے اعلیٰ انعامات کا استحضار کریں. آج کی یہ بڑی پریشانی اور ٹینشن دماغ سے دور ہو جائے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، ہمارے پاس اپنے مسائل، معاملات، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، آلام، آزمائشیں، اس کے حل کے لیے راستہ ایک ہی ہے اللہ تک آنے کا.
اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. لیکن کبھی یہ ذہن نہ بنائیں کہ میرے مانگنے کی دیر ہوگی اور بالکل وہ مسئلہ جو ہے سامنے حل ہو جائے. اصل تو یہ سارے کام ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں دوستو، آخرت کے انعامات کے لیے کر رہے ہیں. ہاں اگر اللہ پاک کی حکمت ہوگی، مصلحت ہوگی، اللہ پاک کے پاس علم ازلی ہے، وہ ہمارے احوال سے واقف ہے، اللہ چاہیں گے تو دنیا میں بھی اس مسئلے کو حل کر دیں گے. لیکن اگر حل نہیں ہوا تو تسلی رکھیں کہ میرے لیے اس معاملے میں اللہ پاک کے ہاں مصلحت اسی میں تھی، حکمت اسی میں تھی کہ میرا یہ کام ابھی نہیں ہوا. اگر مصلحت ہوتی تو اللہ پاک حل فرما دیتا. تو اس کیفیت کے ساتھ آج اگر ہم دعاؤں کا، مسنون اعمال کا استحضار کریں گے، عمل کریں گے، تو پھر یہ شیطانی وساوس، اوہام، خیالات یہ دل دماغ کے اندر پیدا نہیں ہوں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اللہ پاک ختم فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی کامل مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو اللہ پاک بلند فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.